ایک واقعہ جو ہمارے پاس آیا وہ ہے KPK کے علاقے کا. وہاں پر بہن بھائی انہوں نے جا کر عدالت میں شادی کر لی. تم نے اتنا بڑا غلیظ کام ایسے کر لیا اور وہ بہن بھائی نے کر لیا, اور کون سی عدالت میں تم نے جا کر کیا ہے اور کون سا ایسا وکیل تھا, کیونکہ ولدیت آپ دیکھیے کہ ولدیت تو ایک ہے, جب جاتے ہیں نکاح کے لیے ولدیت ایک ہوگی تو نکاح کیسے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جی تو ناظرین, آج کی جو کہانی جو میں بیان کرنے لگی ہوں, آپ کو بتانے لگی ہوں, جب وہ آپ سنیں گے اور ساری کہانی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ آج کل ہمارے جو رشتے ہیں, جو پیور رشتے ہوتے ہیں, ماں باپ کا, بہن بھائی کا, ماں بیٹے کا, باپ بیٹی کا, تو وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں, بڑے سیکیور ہوتے ہیں. شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ان کے اندر ایک شرافت ہے اور ہر چیز جو ہے بڑی پازیٹیولی ہوتی ہے. پر کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں, کیا واقعی ایسا ممکن ہے. ایک واقعہ جو ہمارے پاس آیا وہ ہے KPK کے علاقے کا, اور وہاں پر جو ہے بہن بھائیوں کا جو ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے وہ سننے میں آیا کہ جی بہن بھائی جو ہیں انہوں نے جا کر عدالت میں شادی کر لی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے کا مقدس رشتہ ہے اور ہمیں کیا سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے. KPK کی جو کہانی ہے, اور اس میں جو گھر کے سربراہ ہے ان کا نام ہے برکت علی اور ان کی بیوی ہے یاسمین. یاسمین جو ہے ان کی بیوی, اور بڑے ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, اور انہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی نعمت سے نوازتے ہیں جس کا نام ہے رحمت. رحمت ہوتا ہے 4 سال کا. جب رحمت ہوتا ہے تو جو یاسمین ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے, طبیعت خراب کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. اب رحمت ہے گھر میں اکیلا, برے حال آپ دیکھتے ہیں کہ جب باپ ہو خالی گھر میں اور ماں دنیا سے چلی جائے تو بچہ گھر میں اکیلا, باپ نے روزی کے لیے بھی جانا ہے, تو بچہ بڑا بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے, روتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, دن بہ دن اسی طریقے سے گزرتے ہیں. جس پہ جو اس کا والد ہے برکت علی, وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور جا کر وہ ظاہر ہے اپنے رشتے والوں کو کہنا ہوتا ہے. وہاں پر ایک رشتہ ہو جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی ہو کر آتی ہے تو جو اس کی دوسری بیوی ہے اس کا نام ہے افشاں. افشاں آتی ہے, اس نے رحمت کو جو بیٹا ہے پہلی بیوی سے, اس کو بڑا اچھے طریقے سے رکھتی ہے, اور جس طریقے سے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے بڑا بخوبی نبھا رہی ہوتی ہے, اور گھر کا ماحول بھی بڑا سیٹ ہو جاتا ہے. جو برکت اللہ ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے کہ چلو گھر کا ماحول واپس ویسے ہی آ گیا ہے, اور جو ماں کی کمی تھی بچے کے لیے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ افشاں کے گھر جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے بیٹی سے نوازتے ہیں, اور جب بیٹی ہوتی ہے اس کا نام مہجبی رکھتے ہیں, جو کہ مہجبی اور بیٹے میں ڈفرنس آتا ہے 6 سال کا. جب وہ بڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ مہجبی جو ہے وہ 20 سال کی ہے تو رحمت جو ہے وہ 26 سال کا ہے. ہنسی خوشی جس طرح گھر کا فیملی کا ماحول ہوتا ہے اس طریقے سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو افشاں ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے یا طبیعت خراب ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے. اب گھر میں دونوں بہن بھائی ہیں, باپ ہیں, اور ایک روٹین ورک ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ بھی اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو جو رحمت اللہ ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو کاروبار کرنا ہے اور میں بالکل فارغ بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے بھی پیسے کمانے ہیں, آگے میں نے بھی شادی کرنی ہے یا اپنا گھر کا سسٹم چلانا ہے, تو آپ کی زمینیں ہیں, جائیدادیں ہیں, گھر ہیں, تو آپ اس میں سے مجھے کچھ دیں اور تاکہ میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں. جو باپ ہے وہ کہتا ہے بھئی تم اپنی محنت سے پیسے کماؤ, جو کرنا ہے تم باہر جا کے مزدوری کرو, جو تمہیں کرنا ہے, پر میں 1 پائی بھی تمہیں نہیں دوں گا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے, اور یہ دن بہ دن جو ہے یہ مسئلہ گھر میں چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ آپس میں ایک سویر کنڈیشن ہو جاتی ہے, لڑائی والے حالات ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ دن بعد سننے میں آتا ہے کہ جو برکت اللہ ہے وہ تیسری شادی کے چکروں میں ہے. وہ جگہ جگہ جاتا ہے, رشتے والیوں کو کہہ رہا ہے, ہمسایوں کو کہہ رہا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو میں نے شادی کرنی ہے. جب بیٹے کو پتہ چلتا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ہمارا باپ جو گھر آ کے بہن کو بتاتا ہے, ماجبی کو, ماجبی یہ جو ابو تو رشتہ کرنے لگے ہیں, اب ہماری تیسری ماں آئے گی, پھر بچے پیدا ہوں گے, یعنی جائیداد تو پھر بھی ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل نہیں آئے گی. جو باپ ہمیں 1 پائی نہیں دے رہا کام کرنے کے لیے, ہمیں آگے کیا دے گا. اور تیسری شادی کی وجہ سے دونوں بہن بھائیوں میں اور زیادہ ایکا ہو جاتا ہے, پہلے بھی تھا, تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے, ابو تو تیسری شادی کر رہے ہیں. جب باپ آتا ہے گھر میں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو تیسری شادی کرنے لگے ہیں. وہ کہتا ہے میں تیسری کروں, چوتھی کروں, تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے, میں جو مرضی کرتا رہوں, میں رکھ سکتا ہوں, میں ضرور کروں گا.
تو کہتا ہے آپ جو مرضی کریں پر جائیداد میں سے جو ہے مجھے بھی حصہ دیں، اور میں نے کام کرنا ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نے کام کرنا ہے، اس طرح تو میں کس طریقے سے ایسا بیٹھا رہوں گا، اور ایسے میں کون سے محنت مزدوری والے کام کروں کہ فوری مجھے کام بھی مل جائے گا، لہٰذا جو ہے آپ ہماری مدد کریں۔ میں جو بیوی اس کا ساتھ دیتی ہے، دونوں بہن بھائی مل کے جو ہے وہ کہتے ہیں، پر باپ سختی سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اسی طریقے سے کہ میں نے ایک پیسہ نہیں دینا، تمہیں گھر رہنا رہو، نہیں رہنا رہو، تمہاری زندگی ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، دونوں مل کے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، باپ تو ہمیں ایک پیسہ نہیں دے رہا، اتنی جائیداد پڑی ہے، تیسری بیوی آئے گی اس کے حصے میں پیسے چلے جائیں گے، گھر کے وہ جو حالات ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ خوفناک طریقے کی طرف جاتے ہیں۔ دونوں پلاننگ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آخر کار وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، تاکہ باپ جو ہے وہ شرمندگی باپ کو ہوگی اور وہ ہمیں جائیداد میں حصہ دے دے گا، اور ہم باپ کو مطلب وارن کریں گے کہ ہم یہ نکاح کر چکے ہیں، یہ ہمارے پیپرز ہیں، اور اگر جو ہے آپ نے ہمیں پیسہ نہ دیا تو ہم محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، گاؤں میں سب کو بتا دیں گے کہ ہم شادی کر چکے ہیں، تو آپ کی تو مٹی پلیت ہوگی، آپ کی تو عزت جو ہے وہ رسوا ہوگی۔ یہ وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی نکلتے ہیں، ماہجبی اور رحمت، یہ جاتے ہیں، جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کر کے آ کے جب باپ آتا ہے شام کو تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو شادی کر لی ہے۔ باپ بڑا حیران اور غصے میں ہوتا ہے، مارنے پیٹنے کو آ جاتا ہے کہ تم دونوں بہن بھائی ہو، تم نے شادی کیسے کر لی ہے؟ کہتے ہیں بھئی ہم نے شادی کر لی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھپا کے رکھنا ہے تو ہم ختم کر دیں گے سارا کچھ، آپ ہمیں جائیداد میں سے حصہ دے دیں۔ پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ باپ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو دکھا دو، گاؤں کو دکھاؤ، ساتھ والوں کو دکھاؤ، نہیں دکھاؤ یہ بھی میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، جاؤ سب کو بتا دو۔ بڑا حیران ہوتے ہیں مہجبی اور احمد۔ تو اس طرح سے جو ہے باپ وہ آگ بگولا شروع میں ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے بھئی جو کرنا ہے تم لوگ کر لو، جاؤ جا کے تم لوگ دنیا کو بتاؤ، گاؤں میں بتاؤ، باہر اندر جس کو بتانا ہے وہاں پہ بتا دو، تم نے شادی کی ہے، تمہاری زندگی ہے، جاؤ کام کرو اپنا۔ اب بڑا دونوں جو ہے رحمت بھی اور ماں جبھی بڑا حیران ہوتے ہیں کہ باپ نے کس طریقے سے کہہ دیا، یہ تو ہمیں بالکل سے مطلب اس نے فارغ کرا دیا، یہ تو ڈرا بھی نہیں نا، ہم نے اسے دھمکایا بھی ہے، سارا کچھ اتنا بڑا کام ہم کر کے آ گئے ہیں، پر وہ تو مان ہی نہیں رہا۔ پھر لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بتا دیتے ہیں جی، رشتہ داروں میں پتہ چل گئی دونوں بہن بھائیوں نے شادی کر لی۔ آپ کو پتہ چھوٹی سی خبر ہو اور گاؤں جیسا علاقہ، بلکہ شہر، اتنی بڑی جو گندی خبر ہے وہ یوں پھیلتی ہے، برے طریقے سے پھیل جاتی ہے، اور یہ بھی آگ کی طرح پھیل گئی، اور وہیں کا جو متعلقہ تھانہ انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بہن بھائی نے شادی کر لی ہے۔ وہ فوراً جو ہے گھر پہ ریڈ کرتے ہیں، دونوں بہن بھائیوں کو اٹھاتے ہیں اور جا کے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی تم نے اتنا غلاظت والا کام کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی ہمارا باپ جو ہے ہم نے مجبوری میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی کیا مجبوری تھی کہ بہن بھائیوں کو شادی کرنا پڑ گئی ہے؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں بھئی مسئلہ یہ تھا کہ باپ پیسے نہیں دیتا تھا، جائیداد اتنی زیادہ رکھی ہے، میں کام کرنا چاہتا تھا، ہمیں یہی پلاننگ سوچی کہ ہم اسے جو ہے وہ ڈرائے دھمکائیں گے تو یقیناً ہماری بات مان جائے گا، اسی لیے ہم نے شادی کر لی۔ انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اتنا بڑا غلیظ کام ایسے کر لیا، اور وہ بہن بھائی نے کر لیا، اور کون سی عدالت میں تم نے جا کر کیا ہے، اور کون سا ایسا وکیل تھا؟ کیونکہ ولدیت آپ دیکھیے کہ ولدیت تو ایک ہے، جب جاتے ہیں نکاح کے لیے ولدیت ایک ہوگی تو نکاح کیسے ہوا ہے؟ تو بہرحال جو بھی پیپرز پہ سائن ہوئے، وہ رجسٹرڈ ہوا نہیں ہوا، اس کی تفتیش ہوتی ہے شروع کے، اور سب سے بڑی بات جو تھی پھر ہوتا ہے ان کا میڈیکل۔ اب وہ کہتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں ہم ان کا میڈیکل کروائیں گے، یہ نہ نکاح کر کے آئیں کہ انہوں نے ازواجی تعلق بھی تو نہیں قائم کر لیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، اور یہ گندا گھناؤنا کام بہن بھائیوں میں ہو چکا ہے کہ نہیں۔ ان کی میڈیکل رپورٹ بھی گئی ہوئی ہے، اور بہرحال یہ خبر تھی ہمارے پاس جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اب دیکھیں کہ آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں ہے، مزید کوئی بھی اپڈیٹس ہوگی وہ یقیناً آپ سے مطلب ڈسکشن کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کس رخ جا رہا ہے کہ ہم اور بھی کچھ کام کر سکتے ہیں، یا باپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، پر اتنا بڑا ان دونوں نے کام کیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ یقیناً جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ کو دوبارہ دیں گے۔ یہاں پر ہماری سٹوری ہوئی ہے ختم، اور یہاں پہ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔